وطن پرستی حب الوطنی میں زوال آنے لگا ہے، اور یہ کسی قوم کی کسی ملک کی سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ غربت بھی ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے جذبات ابھرتے ہیں تو پھر اس قوم کا مستقبل بڑا خطرناک ہوتا ہے اور خدشات سے خالی بھی نہیں ہوتا۔ میرے بہت سارے بھائی بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بولنا پڑتا ہے، کوئی شوق نہیں ہے، لیکن امن امان کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہمارے فاٹا کا بیلٹ ہے۔ مجھے وثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میرے حلقے میں 150 سے 200 تک لوگ ہیں، لیکن جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا انتشار، بے-حرامی اور لوگوں کا کاروبار سب کچھ ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسا میکانزم، کوئی ایسا اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آرام کی نیند آئے، اور ہمارے بچے جن کے لیے ہم 25-30 سال محنت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو نکارتے ہیں، اور ان کا جو برین ہوتا ہے، جو کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم سے چلے جاتے ہیں، اس ملک سے باہر کا رخ کر لیتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے، وہ یو کے میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے، اور ادھر ہمارے پاس کانٹے رہ جاتے ہیں جہاں کا جینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ انٹاکسیکیٹڈ ہے، کامن سینس اس کا پتہ نہیں کہاں سے ریموٹ ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم پہلے جو کالونیل سسٹم میں تھے ان سے بھی بڑھ کر دب چکے ہیں، اور میں اس سیٹ پہ، اس فلور پہ اپنے آپ کو ایز اے ایم پی اے محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جس صوبے میں جمہوریت کی روح ہے، جہاں پر مینڈیٹ ہے، اس کو سراؤنڈ کیا جاتا ہے، اور ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بڑے انداز سے آ جاتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کر لیتے ہیں، انڈائریکٹ ایک دھمکی ہوتی ہے، لیکن میں شاباش دیتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو، عمران خان کے ٹائیگرز کو، جنہوں نے ان کو رد کیا اور زبردست فیصلہ ہوا۔ آج سی ایم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مینڈیٹ سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ہمیں ان میں نہیں الجھنا چاہیے، اصل ٹارگٹ کو ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ اصل ٹارگٹ عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھ امن بھی وابستہ ہے، عمران خان کے ساتھ اس ملک کا تقدیر بھی وابستہ ہے، عمران خان کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ بھی وابستہ ہے، عمران خان کے ساتھ اس ملک کی یونٹی وابستہ ہے، عمران خان کے ساتھ ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے، اور ہم کیوں ادھر ادھر کی باتیں کریں؟ ایک ہی ٹارگٹ ہے، عمران خان کو ریلیز کرنا۔ باقی ہم اپنے بزنس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، اور ضابطے کی بات کرتے ہیں، اقدار کی بات کرتے ہیں، اور اس ملک میں ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں غلط پڑھایا گیا۔ میں شارٹ کرتا ہوں، یس سر، مجھے پتہ ہے میں نے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن آج نہیں کہوں گا، کسی اور وقت پہ۔ تو میں آخری بات یہی کہوں گا کہ عوام کے فیصلے کے سامنے یہ سرنڈر ہو نہیں ہوتے تو پھر وہ ہمیں بھی وہ طریقہ بھی آتا ہے کہ کیسے ان کو سرنڈر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو اسپیکر، بہت مہربانی۔ افتخار جان قرارداد لے لیتے ہیں، افتخار خان۔ نا عبید الرحمان صاحب، آپ قرارداد لے لیں، آپ کی بھی قراردادیں، پہلے قراردادیں لے لیتے ہیں دو چار، ٹھیک ہے؟ تو میں الاؤ کرتا ہوں انڈر رول 155 سب رول 3 کہ آپ قرارداد پیش کریں۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ جناب اسپیکر۔ ہرگاہ کہ یہ معزز ایوان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل افریدی صاحب صوبے کے اعلیٰ انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس کے معاملات میں رہنمائی کے لیے اپنے سیاسی قائد بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے خواہاں ہے۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ یہ ملاقات نہ صرف صوبے کے عوامی مفاد میں ضروری ہے بلکہ صوبائی حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں کی تسلسل کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ ایک آئینی عہدیدار ہے جنہیں صوبے کے مفاد میں اپنے قائد سے مشاورت کا حق حاصل ہے، لہٰذا وفاقی حکومت، صوبائی حکومت پنجاب، وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ ملاقات کرنے کی فوری اجازت دی جائے۔ ایوان اس بات پر زور دیتا ہے
کہ ایسے فیصلے کسی سیاسی امتیاز یا ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ صوبے کے مفاد اور عوامی خدمت کے تسلسل کے لیے کیے جانی چاہیے۔ یہ ایوان یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ سیاسی رفقا اور خاندان کی ملاقاتوں کو بھی تسلسل کے ساتھ اجازت دی جائے۔ اچھا عبید الرحمان صاحب، یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے تو باقی لوگوں کے نام بھی پڑھ لیا کریں، وہ بہتر ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ جوائنٹ ریزولوشن ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ The joint resolution moved by the عبید الرحمان MP نہیں، ان کا اپنا اپوزیشن کا گورنمنٹ کے بینچز کا بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان کو کہا۔ اس میں جناب اپوزیشن لیڈر صاحب آپ کو شامل نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، میرا تو خیال ہے بات ختم ابھی ٹھیک ہے پاس کرنا ہے۔ اگر آپ دستخط کرتے ہیں The resolution moved by the Honorable MPA, Mr. Abaidur Rahman. Is it the desire of the House that the resolution moved by the Honorable MPA may be passed? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. ویسے تو وہ اس بات پہ ہمارے ساتھ مطلب تو عبدالسلام آفریدی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ جوائنٹ